حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جا رجل، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی رسول ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، اس آدمی نے کہا اذنی و اوجز، مجھے نصیحت فرمائے اور مختصر ہو، مجھے نصیحت فرمائے اور مختصر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو۔ اس وجہ سے اس نے کیا فرمایا و اوجز، اور مختصر نصیحت ہو۔ فقالا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ایک، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز پڑھ الوداعی۔ ایک نصیحت یہ فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو پس تو نماز پڑھ الوداعی نماز۔ صلاۃ مودعین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ اور اس میں دنیا کا خیال اور لوگوں کا خیال، کسی اور چیز کا خیال نہ ہو سوائے اللہ کے دھیان کے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ مودعین الوداعی نماز پڑھ، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھ اور ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھ کے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ کسی کی نماز، جس کی نماز صحیح نکلی اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، جس کی نماز خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ بے نمازی آدمی جب لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہے تو لقمہ اس کو بد دعا دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے دشمن، تو مجھے ایسے منہ کی طرف اٹھا رہا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ وعیدیں ہیں تارک نماز کے لیے۔ اور دوسری نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، یعنی ایسی بات نہ کر کہ جس سے تجھے صبح کو عذر کرنا پڑے۔ کلام کو بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا، بات کو بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا، یعنی زبان کو لگام دینی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تو بات نہ کر جس سے کل قیامت کے دن تجھے عذر پیش کرنا پڑے۔ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ زبان سے نکلا ہوا کلمہ جنت کا سبب بھی بن جاتا ہے اور زبان سے نکلا ہوا کلمہ جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے۔